پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ یا پھر آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب شوہر، بیوی، ماں باپ، بچے، دوست وغیرہ ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بالکل غلط ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس انسان کے بارے میں جانیں گے جو ہم سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے، پر حقیقت کیا ہے؟ ہم سب سے زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی دوست، پڑوسی یا کوئی بھی شخص ہم سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی تم لوگ تو کہتے ہو کہ تم اپنے نبی سے بہت محبت کرتے ہو، وہ بہت اچھے انسان تھے، تو ذرا 5-10 منٹ کے لیے مجھے ان کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے دکھتے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کے ماں باپ کا نام کیا تھا، ان کی کیا کوالٹیز تھی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کیا کرنے کو کہتے اور کس چیز سے منع کرتے، تو ہم میں سے کتنے لوگ بتا پائیں گے؟ جب ہم حدیث پڑھتے یا سنتے ہیں تو ہم ہمارے نبی کی کیسی تصویر کو تصور کرتے ہیں؟ کیا آپ ایک بزرگ شخص جس کی لمبی سفید داڑھی ہے ایسے امیجن کرتے ہیں؟ تو آپ بالکل غلط ہیں۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت اور ینگ تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا وہ حیران ہو جاتا کہ اتنا خوبصورت کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ کہتا کہ آپ جتنا خوبصورت شخص اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جو بھی ان کے ساتھ سفر کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیتا۔ ایسی میگنیٹک پرسنالٹی تھی ان کی کہ لوگ ان کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے تھے، بار بار ان سے ملنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ہر چیز میں بیسٹ تھے، خوبصورتی میں، اخلاق میں، طور طریقوں میں، بزنس میں، مہمان نوازی میں، لیڈرشپ میں، جنگ میں۔ وہ بیسٹ نبی، بیسٹ انسان، بیسٹ مومن، بیسٹ رشتہ دار، بیسٹ ہسبینڈ، بیسٹ فادر، بیسٹ فرینڈ، بیسٹ ٹیچر، بیسٹ اسپیکر، ہر چیز میں وہ بہترین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے یا سننے کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو گنوا نہیں سکتی، لیکن ابھی کے لیے انشاءاللہ چند فائدے بتاتی ہوں۔ پہلا، ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اسی کے بارے میں نہیں جانتے جس نے ہمیں یہ کلمہ سکھایا ہے۔ مطلب ہماری پوری زندگی نکل گئی اور ہم اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے جس پر ہم نے ایمان لایا۔ کوئی سینس ہے اس بات کا؟ دوسرا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، ہمیں ہمارے رب کو جاننا ہے، تو ہمیں ہمارے نبی کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ قرآن سے، رائٹ، اس کے کلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام کو جاننے کے لیے ہمارے نبی کی سیرت کو جاننا ضروری ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی، تاکہ ہم اس کا صحیح معنی سمجھ سکیں۔ میں نے گوگل پہ ایک کوٹ پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس ان لائف بیکاز لائف ڈزنٹ کم وتھ یوزر مینول۔ یہ کوٹ ان کے لیے اپلیکیبل ہے جو اسلام کو نہیں جانتے، مسلمانوں کے لیے نہیں، کیونکہ انسان کی بنائی گئی معمولی چیزیں جیسے فریج، واشنگ مشین، اوون یا معمولی کریم وغیرہ، سب چیزیں ایک یوزر مینول کے ساتھ آتی ہیں جس میں اس کو استعمال کرنے کے سارے انسٹرکشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں
کہ کیسے اسے آن کرنا ہے، آف کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، ڈوز ڈونٹس وغیرہ، تو کیا اس انسان کے جیسی کروڑوں مخلوق بنانے والا، جس نے ہمیں یہ پوری زندگی دی ہے، اس نے ہمیں بنا مینول کے بھیج دیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے ایک پورا سسٹم دیا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے ہمیں پریکٹیکل ایگزامپل، رول ماڈل دیا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کریں۔ ہر مسلمان کا رول ماڈل اس کا نبی ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسے اپنی زندگی میں کس کو رول ماڈل بنانا ہے، ورنہ ہر مسلمان بچہ کسی ایکٹر، فائٹر، فٹ بالر، کرکٹر یا کسی فریڈم فائٹر کو اپنا رول ماڈل بنا لے گا۔ پتہ ہے، اسکول میں بہت سے بچے مہاتما گاندھی کو اپنا رول ماڈل بتاتے ہیں، حالانکہ مہاتما گاندھی خود، آپ چاہیں تو گوگل پہ ریسرچ کر لیں، یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں شری کرشنا یا شری رام کا ایگزامپل نہیں دوں گا، کیونکہ وہ ہسٹورک فگرز نہیں تھے۔ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے تو ابو بکر اور عمر کی طرح جیو، کیونکہ وہ بڑی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود اپنی زندگی کو کتنا ڈسپلن سے جیتے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کس کو فالو کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھی انڈیا جس کو فالو کرنے کا کہتی ہے، وہ خود ابو بکر اور عمر کو فالو کرنے کہتے ہیں۔ پتہ تھا آپ کو اس بارے میں؟ نہیں، کیونکہ ہم صرف اسلام کے بارے میں سوشل میڈیا اور نیوز چینل سے سنتے ہیں، جو کہ کبھی بھی اس کے بارے میں اچھا نہیں بتاتا۔ پلیز اسلام کو خود پڑھ کر جاننے کی کوشش کریں، ورنہ باقی لوگ آپ کو اسلام کی ہر چیز کو جھوٹ سے ملا کر اس کو غلط طریقے سے بیان کریں گے۔ ہمیں سیرت جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ہماری زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ اس سے ہمیں پورا سسٹم مل جائے گا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے مینرز کیسے ہونے چاہیے، ہمیں رشتہ داری کیسے نبھانی ہے، ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں علم کو کیسے حاصل کرنا ہے، ہمیں گھر کو کیسے سنبھالنا ہے، ہمیں شوہر بیوی کے رشتے کیسے نبھانے ہیں، ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہمیں ایک کیسا اچھا لیڈر بننا ہے، ہمیں زندگی کے مشکلات کو کیسے جھیلنا ہے، یا جب زندگی میں آسانی آتی ہے تب ہمارا اس کی طرف رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں سکسیسفل بننے کے لیے ہمیں سیرت جاننا بہت ضروری ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ امت جن کے لیے ہمارے نبی رات رات بھر روتے، جن کے لیے دعائیں کرتے نہیں تھکتے، جن کے لیے ڈھیروں تکلیفیں برداشت کرتے، جن تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنی جی جان لگا دی، جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ ہم سے سنسیئر ہیں، آنیسٹ ہیں، کیئرنگ ہیں، لونگ ہیں، جن کی فکر انہیں اتنی ستاتی کہ اللہ تعالیٰ کو خود جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا پڑا یہ بتانے کے لیے کہ اے نبی، آپ خود کو ہلاک کر لیں گے اپنی امت کی فکر میں۔ ہم اس شخص کے بارے میں جانتے نہیں، افسوس ہے ہم پر۔